میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ اللوح والقلم وعلم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي أرسل إلى العرب والعجم، وعلى آله وأصحابه الذين هم وقور العلم والحكم، وصلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق الله العظيم. سامعین محترم، معززین علاقہ، آج کا ہمارا موضوع سورۃ الرحمن کی مختصر سی تفسیر اور ترجمہ ہے۔ اس کی 78 اس کی آیتیں ہیں اور 3 اس کے رکوع ہیں۔ مدنی یہ صورت ہے، لیکن اس صورت کا جو اسلوب ہے، جو انداز بیاں ہے، وہ بالکل مکی ہے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ مکی صورتوں کے اندر اللہ رب العزت اپنی توحید اور آخرت کا ذکر زیادہ کرتے ہیں۔ ایک تو اس کی آیتیں چھوٹی چھوٹی، اوپر سے جو اس کا موضوع مضمون ہوتا ہے اس کے اندر توحید کا ذکر زیادہ ہوتا ہے، قیامت اور آخرت کا ذکر زیادہ ہوتا ہے۔ اب اس صورت کے اندر بھی توحید اور آخرت کا ذکر زیادہ ہے، آیتیں چھوٹی ہیں لیکن ہے مدنی صورت۔ تو بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جو کنفرم طور پر معلوم ہوتی ہیں کہ یہ مکی ہیں، علماء نے ان کو مکی صورتوں کے حوالے سے لکھا۔ بعض جو ہے وہ مدنی ہے، اور بعض کے متعلق یقینی نہیں ہوتا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں یہ مدنی ہے، بعض کہتے ہیں یہ مکی ہے۔ اختلاف رائے کی وجہ سے کچھ مدنی لکھ دیتے ہیں، کچھ مکی لکھ دیتے ہیں۔ تو ممکن ہے یہاں پر بھی وہی صورتحال پیش آئی ہو۔ بہرحال اللہ رب العزت نے ابتدا اپنے نام سے کی، الرحمن، جو اللہ کے تمام ناموں کے اندر سب سے بابرکت اور سب سے بڑا نام ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ ان چاروں آیتوں کو اللہ رب العزت نے ایک ترتیب سے بیان کیا، اور ان چاروں آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ الرحمن، اللہ کے تمام ناموں میں سے سب سے بڑا نام رحمت کے اعتبار سے، کہ رحمان جس کی رحمت ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر، یعنی اللہ کی رحمت وسیع ترین رحمت والا۔ علم القرآن، پھر تمام کتابوں میں سے جو سب سے بہترین کتاب قرآن کریم، اللہ نے دنیا کی تمام کتب میں سے جو سب سے بڑی کتاب تھی اس کا تذکرہ کہ رحمان، الرحمن علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا۔ رحمان وہ ذات ہے کہ جس نے قرآن سکھایا۔ خلق الانسان،
کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے انسان کو بنایا۔ تمام مخلوق میں سے جو سب سے افضل مخلوق تھی وہ انسانیت تھی۔ اللہ نے اپنے نام کا ذکر کیا جو سب ناموں میں سے افضل، پھر اس کے بعد کتابوں میں سے سب سے افضل کتاب قرآن کا ذکر کیا، پھر تیسرے نمبر پر تمام مخلوق میں سے افضل انسان اس کا ذکر کیا۔ خلق الانسان، ہر چیز سے افضل، حیوانات سے افضل، چاند سورج ستاروں سے افضل، سورج سیاروں سے افضل، فرشتوں سے افضل، ہر مخلوق سے افضل پیدا کیا گیا انسان کو۔ علمہ البیان، اور آگے اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں پھر اللہ نے اس انسان کو بیان گویاہی سکھائی۔ اب انسان سورج سے، ستاروں سے، سیاروں سے، تمام مخلوق سے افضل اور تمام مخلوق سے خوبصورت ترین پیدا کیا گیا ہے۔ ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا، ان کا ایک وزیر تھا عیسیٰ بن موسیٰ، اسے اپنی بیوی سے بڑی محبت تھی، بے انتہا محبت تھی۔ ایک دن محبت کے اندر آ کر بیوی سے کہنے لگا انت طالق ثلاثۃ فإن لم تکونی احسن من القمر، تجھے 3 طلاقیں ہو اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو۔ یعنی جوش کے اندر آ کر، محبت کے اندر آ کر اس نے بیوی کو کیا کہہ دیا، اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہو تو میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی۔ اب یہ بات رات کو کہی، صبح ہوئی تو اسے فکر پڑ گئی کہ رات میں نے کیا کہہ دیا ہے، کیونکہ کوئی انسان چاند سے خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے۔ ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں گیا، بڑا پریشان بیٹھا ہوا ہے، کیا ہوا؟ کہا میں نے بیوی سے ایسی گفتگو کر لی۔ تو ہارون الرشید نے وقت کے جتنے علماء تھے سبھی کو بلایا اور کہا کہ کیا مسئلہ کیا ہے، مسئلے کی وضاحت فرمائیں۔ سب نے کہا جی طلاق واقع ہوگی، کیونکہ طلاق ایک ایسی چیز ہے کہ جو مذاق میں دی جائے تب بھی پڑ جاتی ہے، سنجیدگی میں دی جائے تب بھی پڑ جاتی ہے، غصے میں دی جائے تب بھی پڑ جاتی ہے۔ اس کا مذاق بھی سیریس ہے اور سیریس تو ہے ہی سیریس۔ بعض لوگ کہتے ہیں لڑائی کے دوران جی ہم سے غصے کے اندر یہ الفاظ نکلے ہیں، اس وقت مجھے ہوش و حواس نہیں تھی، تو مذاق اور پیار میں بھی کوئی طلاق دیتا ہے، تو یہ مذاق میں دی جائے تب بھی طلاق پڑ جائے گی، اس کو غصے میں دیں تب بھی پڑ جائے گی، اور آپ جو ہے وہ سنجیدگی میں دیں تب بھی پڑ جائے گی۔ اب علماء سے پوچھا گیا، علماء نے کہا طلاق تو پڑ جائے گی، کیونکہ چاند سے خوبصورت تو کوئی نہیں ہے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، انہیں بلایا گیا، ان سے پوچھا گیا آپ بتائیں۔ انہوں نے کہا طلاق نہیں پڑے گی۔ جی آپ کیسے طلاق نہیں پڑے گی؟ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو تمام مخلوق سے خوبصورت ڈھانچے کے اندر پیدا کیا ہے، اور مخلوق کے اندر حیوانات بھی آ گئے، نباتات بھی آ گئے، سورج چاند ستارے بھی آ گئے، تو انسان ان سب سے خوبصورت ہے، لہٰذا طلاق نہیں پڑے گی۔ تو اللہ رب العزت بھی ارشاد فرما رہے ہیں خلق الانسان الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ اللہ وہ ذات ہے، رحمان وہ ذات ہے جس نے انسان کو پیدا کیا۔ پھر فرمایا علمہ البیان، اسے گویاہی عطا کی کہ ما فی الضمیر کو بیان کر سکے۔ اس گویاہی کی وجہ سے یہ تمام مخلوق سے نمایاں ہو گیا۔ جتنی بھی مخلوق ہے ان کے پاس گویاہی کی صلاحیت نہیں ہے، وہ اپنا ما فی الضمیر بیان نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے اور اس کو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں سننے کی، دیکھنے کی، ان میں بھی جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ گویائی ہے۔ گویائی اس کی اپنی نعمتوں کے اندر بھی بڑی چیز ہے۔ تو یہ گویائی ایک ایسی طاقت ہے کہ آج بڑے بڑے جو لیڈر ہیں، سیاستدان ہیں یا بڑے بڑے مبلغین ہیں، یہ انہی گویائی کی وجہ سے، اسپیچ طاقت کی وجہ سے لوگوں پہ حکمرانی کرتے ہیں۔ یہ حکمرانی کس بنیاد پہ ہوتی ہے؟ کہ ان کے پاس اسپیچ طاقت ہے، گویائی ہے، ان کا بولنے کا انداز اچھا ہے، ان کا لوگوں کو جو ہے وہ سمجھانے کا انداز اچھا ہے، اس بنیاد پر وہ لوگوں پر حکمرانی کر رہے ہیں۔
تو گویا ہی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے جو اور مخلوقات کو نہیں دی گئی۔ تو اللہ یہاں پر 4 بڑی چیزوں کا بیان کر رہے ہیں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ رحمان وہ ذات ہے جس نے قرآن سکھایا، خلق الانسان جس نے انسان کو بنایا، علمہ البیان جس نے گویاہی عطا کی، گویاہی سکھائی۔ اور گویاہی سکھانے والی ذات اللہ کی ذات ہے، انسان اپنے بل بوتے پر نہیں سیکھ سکتا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جب بچہ بولنا سیکھتا ہے تو وہ کم عمری کے اندر سیکھتا ہے۔ ایک آدمی بوڑھا ہو جائے، 40-50 سال سے اس کی عمر گزر جائے، اور آپ اس کو کوئی اور زبان سکھاؤ، وہ نہیں سیکھ سکے گا۔ جتنی مرضی کوشش کرے، ایک آدھا الفاظ کچھ سیکھ لے، اگر سیکھے گا بھی تو لہجہ نہیں آئے گا، لہجہ آئے گا تو الفاظ غلط بولے گا، نہیں سیکھ سکے گا۔ لیکن اب دیکھیں، انسان جب بڑا ہوگا تو چاہیے تو یہ تھا کہ وہ ہر زبان سیکھ لیتا، اس کے پاس طاقت ہے، لیکن نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ سکھانے والی ذات اللہ کی ہے۔ تم بڑے تو ہو گئے ہو، صلاحیت زیادہ ہے، عقل زیادہ ہے، اس کے باوجود سکھانے والی ذات اللہ کی ہے، تم خود نہیں سیکھ سکتے۔ اندازہ اس سے لگائیں کہ اللہ جب سکھانے پہ آتا ہے تو چھوٹے سے بچے کو زبان سکھا دے۔ علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان، اور آگے ارشاد فرمائے کہ سورج اور چاند یہ دونوں اپنے دائرے کے اندر چل رہے ہیں، کہ جب سے اللہ نے ان کو بنایا ہے، اللہ بنانے کے بعد ان کو چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اللہ خالق ہونے کے ساتھ ساتھ مالک بھی ہیں۔ مالک اس کو کہتے ہیں کہ جو نظام کو سنبھالے ہوئے ہے۔ ایک ہے صرف بنا کر چھوڑ دیا، ایک ہے بنانے کے بعد اس پر حکومت کرنا۔ تو اللہ مالک ہے، سورج اور چاند کو بنایا، اپنے وقت پر ڈیوٹی دے رہے ہیں، روزانہ نکلتے ہیں، روزانہ غروب ہوتے ہیں۔ والنجم والشجر یسجدان، اور ستارے اور درخت یہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اب یہ ستارے، نجم سے مراد ستارے بھی ہو سکتے ہیں، نجم سے مراد بیلیاں بھی ہو سکتی ہیں، کہ وہ درخت کہ جس کے اندر کھڑے ہونے کی صلاحیت نہ ہو، زمین پر جو پھیلتے ہوں۔ والشجر، وہ درخت کہ جس کا تھنا کھڑا ہوتا ہو۔ تو ستارے اور درخت یہ اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یہاں پر ایک نقطہ بیان کرتا چلوں، عجیب بات ہے، انسان کو اللہ نے افضل بنایا۔ افضل کس بنیاد پر بنایا؟ کیا صرف محض عبادت کی بنیاد پر انسان کو افضل بنایا؟ انسان کبھی سوچے، مجھے آسمان سے افضل، زمین سے افضل، ستاروں سے افضل، سیاروں سے افضل، تمام مخلوقات سے افضل پیدا کیا گیا ہے، یہاں تک کہ فرشتوں سے انسان افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ کیا صرف عبادت کی بنیاد پر میں افضل ہوں؟ عبادت تو وہ بھی کرتے ہیں، یسبح للہ ما فی السماوات والارض، اللہ قرآن کے اندر کہہ رہے ہیں کہ زمین اور آسمان اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ کہہ رہے ہیں والنجم والشجر یسجدان، ستارے اور درخت اللہ کے ہاں سجدہ کر رہے ہیں۔ فرشتے کوئی رکوع کے اندر ہے، کوئی سجدے کے اندر ہے، آسمان کا کوئی ایسا چپا نہیں ہے جس پر فرشتے نے سجدہ نہ کیا ہو۔ استوا بیت اللہ کے اوپر جو بیت اللہ ہے، اس کے ارد گرد جو فرشتے طواف کرتے ہیں، ایک فرشتہ ایک دفعہ طواف کر لے، قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آ سکتی۔ تو وہ تمام مخلوق بھی تو اللہ کی عبادت کر رہی ہے، کبھی ان سے گناہ نہیں ہوا، مخلوق عبادت پہ عبادت کرتی جا رہی ہے، اور انسان کبھی ڈنڈی مار جاتا ہے، عبادت کبھی کرتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے۔ جب جو کرتا ہے وہ بھی اس نہج کی نہیں ہوتی کہ وہ ہم کہہ سکیں کہ قبول ہو گئی ہے۔ پھر انسان کو افضل کیوں پیدا کیا گیا؟ کیوں کہا گیا؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جو افضل قرار دے دیا ہے، اس کے اندر باقی مخلوق اور انسان کے اندر کچھ فرق ہیں۔ دوسری مخلوق کو اللہ نے عقل نہیں دی، انسان کو اللہ نے عقل دی۔ دوسرا فرق کہ دوسری مخلوقات کو شہوت نہیں ملی، انسان کو شہوت ملی ہے۔ اور اگر کچھ جانوروں کو شہوت دی گئی ہے تو اللہ نے ان کو عقل نہیں دی۔ انسان کو عقل بھی دی گئی، شہوت اور خواہشات بھی دی گئیں، جو سب سے بڑی چیز تیسری، انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے۔ آسمان اللہ کے حکم کا پابند ہے، عبادت کا حکم ملا وہ کرتا رہے گا، وہ نافرمانی نہیں کر سکتا۔ زمین کو حکم ملا تسبیح بیان کرنے کا، وہ کرتی رہے گی، وہ تسبیح چھوڑ نہیں سکتی۔ فرشتوں کو حکم ملا سجدہ کرو، وہ کرتے رہیں گے، نافرمانی کر نہیں سکتے۔ اسی طرح جتنی بھی مخلوقات ہیں، درخت ہیں، اسی طرح جو سیارے ہیں، ستارے ہیں، ان کو عبادت کا حکم ملا وہ کر رہے ہیں، وہ انکار نہیں کر سکتے۔
نافرمانی ان سے ہو نہیں سکتی، لیکن انسان کو اللہ رب العزت نے پہلے عقل دی، پھر اس کے ساتھ شہوت اور خواہشات دیے، پھر تیسرے نمبر پر اللہ نے اس کو اختیار دیا، اور ان ساری چیزوں کو دینے کے بعد اب کہا کہ میری عبادت کر۔ جب انسان ان ساری چیزوں کے باوجود خواہشات کی قربانی دیتا ہے اور اس شہوتوں کی قربانی دیتا ہے، اور اللہ نے عقل دی ہوئی، اس کے باوجود جب انسان اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے، اللہ کہتے ہیں اب تو ساری مخلوق سے افضل ہے، اب انسان ساری مخلوق سے افضل ہے، کیونکہ وہ خواہشات اگر کسی اور مخلوق کو دی جاتی، پتہ نہیں شاید وہ فرمانبرداری کرتی یا نہ کرتی، وہ تجھے دی گئی ہیں، اس کے باوجود جب تو ان خواہشات کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے تو اللہ کہتے ہیں اب تو تمام مخلوق سے افضل ہے۔ اور انسان کو یہ خواہشات دی گئی ہیں، انسان کے دل کے اندر اللہ رب العزت نے شہوت ڈالی ہے، خواہش، یہ اس کی فطرت ہے کہ اس کے دل کے اندر خواہشات اٹھیں گی، حرام کاری کی طرف اس کا دل چاہے گا کہ میں کروں، لیکن نہ کرنا، نہ روکنا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ ہمارے استاد تھے جامعہ اشرفیہ کے اندر مولانا فیاض الدین چترالی صاحب، اللہ ان کی زندگی میں برکت نصیب فرمائے، حدیث کا سبق دیا کرتے تھے، تو ایک دفعہ کہنے لگے کہ مجھے بعض لوگوں پر بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ جو تواضع اس قدر ظاہر کرتے ہیں کہ جھوٹ بولنا پڑ جاتا ہے کہ جی ہمارا تو گناہ کی طرف رجحان ہی نہیں جاتا، دل کے اندر کبھی تصور ہی پیدا نہیں ہوتا، کبھی دل ہی نہیں کرتا جی کانوں سے جو ہے وہ گانا سنوں۔ فرمایا کرتے تھے یہ جھوٹ بولتے ہیں، انسان ہو، بشر ہو، اور اس کا گناہ کی طرف دل مائل نہ ہو تو امتحان کس چیز کا ہے؟ یہ تو اللہ نے امتحان گاہ بنایا ہے، دل کرے گا کہ گانا سنوں، نہ سننا اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، دل کرے گا کہ زنا کروں، نہ کرنا اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، دل کرے گا حرام کاری کروں، نہ کرنا اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ کہا ان کا تقیہ کلام تھا صوفی، کہتے رہے صوفی میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں گانا سنوں لیکن نہیں سنتا، کیوں کہ اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، وہ ایمان ہے۔ لیکن یہ جھوٹ بولنا کہ جی میرا دل ہی نہیں کرتا، کبھی تصور میں یہ بات ہی نہیں آئی، کہتے تھے یہ جھوٹ بولتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، اللہ نے اس کو امتحان گاہ کے اندر بھیجا ہے کہ یہ امتحان ہے، اس کا دل چاہے گا کہ میں بھی زد و شیزہ کو دیکھوں یہ کیسے چلتی ہے، نظریں اٹھنا چاہیں گی لیکن نظروں کو جھکانا یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، یہ کان چاہیں گے میں بھی گانے سے ذرا لطف اندوز ہو جاؤں، نہ سننا یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، یہ ایمان ہے۔ تو یہ تو انسان کی فطرت ہے کہ ساری چیزیں اس کو دی گئی، خواہشات دی گئی، شہوتیں دی گئی، عقل دی گئی، اختیار دیا گیا، اب خود کو روکے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے، اللہ کہتے ہیں اب تو تمام مخلوق سے افضل ہے۔ والنجم والشجر یسجدان، پانی ملے گا تھوڑا سا، والسماء رفعها ووضع المیزان، اور آگے اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ نے آسمان کو بلند کر دیا اور میزان کو قائم کر دیا۔ جزاک اللہ۔ آسمان کو بلند کر دیا اور اس زمین اور اس کائنات کے اندر ایک توازن رکھا ہے، میزان قائم کیا ہوا ہے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، اور آگے اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم زمین کے اندر اس میزان کو خراب کرنا چاہتے ہو، دو رویے اختیار کرنا چاہتے ہو۔ جو بھی کوئی انسان زمین کے اندر اس میزان کے اندر گڑبڑ کرتا ہے، وہ اللہ نے جو نظام قائم کیا ہوا ہے میزان کا، اس کے اندر وہ اختلاف اور فساد ڈال رہا ہے۔ کہ ہمارا انسان اپنوں کے ساتھ معاملہ کچھ کرتا ہے، غیروں کے ساتھ معاملہ کچھ ہوتا ہے، یہ عدل اور میزان کے خلاف ہے۔ اپنے لیے فیصلہ کچھ ہے، دوسرے کے لیے فیصلہ کچھ ہے، یہ عدل اور میزان کے خلاف ہے۔ اپنے لیے ہیلا اور فتویٰ نکالوں، دوسرے کے لیے معاملے کو سخت کر دوں، یہ میزان اور عدل کے خلاف ہے۔ چاہیے تو یہ ہے کہ اپنے لیے سختی کروں، دوسرے کے لیے راستہ نکالوں، یہ عدل ہے۔ لیکن ہم میزان اور توازن اور میزان اور عدل کے خلاف چلتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے لیے رویہ کچھ ہوتا ہے اور بعض لوگوں کے لیے رویہ کچھ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں ذرا میڈیا کا حال، کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ ایک مراثی مرتا ہے تو اس کے لیے شہید کا لفظ لکھ دیا جاتا ہے، آج فلاں شہید ہو چکا ہے۔ اور ایک عالم دین کے جس کے متعلق اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا کہ عالم کی موت عالم کی موت ہے، جب وہ مرتا ہے تو کہیں قتل اور کہیں جاں بحق لکھا جاتا ہے۔
مظلومانہ طور پر جو انسان شہید ہو رہا ہے، ہماری میڈیا کو موت پڑتی ہے، ایک مراسی کے لیے شہید کا لفظ لکھ دیا جاتا ہے، لیکن ایک عالم کے لیے ان کو موت پڑے گی کہ اس کے ساتھ وہ شہید کا لفظ لکھ دیا جائے۔ مراسی مرے تو اس کے قاتلوں کو پوری میڈیا پریشان ہو جاتی ہے کہ ڈھونڈو، ہر طرف مہینوں تک خبریں چل رہی ہوتی ہیں، لیکن کسی عالم کو مار دیا جائے، مجال ہے کہ کوئی خبر ہی چلائے؟ کیا یہ دو طرفہ بیانات نہیں ہے؟ یہ میزان کے اندر خلل نہیں ہے؟ کیا یہ عدل کے اندر خلل نہیں ہے کہ وہ عالم جس کے متعلق اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا کہ عالم کی موت عالم کی موت ہے، اور عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے؟ بڑے کا وارث چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ جس قدر چھوٹا کیوں نہ ہو، بڑے کا وارث چھوٹا ہو وہ پھر بھی بڑا ہوتا ہے۔ بڑے کا وارث چھوٹا آدمی کیوں نہ بن جائے، وہ پھر بھی بڑا ہو۔ کبھی کسی پہلوان مر جائے اور اس کا بیٹا معذور ہو تو کیا ہم اس کو دھتکار دیتے ہیں اس بات سے کہ یہ اس کا وارث نہیں بن سکتا، یہ معذور ہے، باپ پہلوان تھا؟ وہ معذور کیوں نہ ہو، وہ شل کیوں نہ ہو، پھر بھی اسے ہم اس کا وارث ٹھہرائیں گے۔ باپ پہلوان تھا، وہ اس کی خاصیت ہے، بیٹا اس کا وارث بنے گا، اگرچہ معذور کیوں نہیں، اس کی وراثت اس کو ملی ہے۔ لیکن آج ہمارا دو طرفہ رویہ ہوتا ہے۔ آج گالی پڑ رہی ہے تو وہ بھی عالم کو پڑ رہی ہے، گولی پڑ رہی ہے تو وہ بھی عالم کو پڑ رہی ہے۔ یاد رکھیں کہ جس دن یہ خاک نشین اور یہ علماء، جس دن ان کی کشتی ڈوبے گی، اللہ کی قسم دنیا کا جہاز بھی نہ بچ سکے گا۔ آج یہ دنیا اگر قائم ہے تو یہ قال اللہ اور قال الرسول لوگوں کی وجہ سے قائم ہے، یہ قرآن کا درس دینے والوں کی وجہ سے قائم ہے، مدارس میں پڑھنے اور پڑھانے والے طلباء کی وجہ سے قائم ہے۔ آج ہم لوگ انہی کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ تو آج ہمارا دو طرفہ رویہ ہوتا ہے، ایک کے ساتھ شہید لکھا جاتا ہے، ایک کے ساتھ قتل لکھ دیا جاتا ہے، حالانکہ کس قدر مظلومانہ طور پر ان کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اللہ تطغوا فی المیزان، کہ جو لوگ اس میزان کے اندر خلل ڈالتے ہیں وہی فساد ڈالنے والے ہیں۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور آگے ارشاد فرمایا کہ میزان کے اندر تم خلل نہ ڈالو، برابری کرو۔ اس سے آپ تول بھی مراد لے سکتے ہیں کہ تول کے اندر کمی پیشی نہ کرو۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ۔ قرآن کریم کی 29ویں سپارے کے اندر اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جب خریدتے ہیں تو پورا پورا خریدتے ہیں، جب دوسروں کو دیتے ہیں تو ناپ تول کے اندر کمی کر دیتے ہیں۔ تو گرام کے اندر بھی جو انسان فرق لا رہا ہے وہ معاش دنیا کے نظام کے اندر عدل کے اندر خلل ڈال رہا ہے، دنیا کے نظام کو برباد کر رہا ہے وہ شخص۔ اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان، اور آگے ارشاد فرمایا کہ میزان کے اندر تم جو ہے وہ خسارہ نہ ڈالو، نقصان نہ کرو عدل کا۔ والارض وضعها للانام، اور رحمان وہ ذات ہے جس نے جانوروں کے لیے زمین کو بچھا دیا، چوپایوں کے لیے زمین کو بچھا دیا۔ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے پھلوں کو پیدا فرمایا، والنخل، اور کھجور کو پیدا فرمایا، ذات الاکمام، پھل بھی ایسے ہیں کہ جن کے اوپر خول لپٹے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا حسن ہے جو اس نے نظام کے اندر بکھیر دیا ہے۔ آپ کوئی پھل لیتے ہیں، اس کے اوپر ایک خول لپٹا ہوا ہوتا ہے، آپ 10 دن تک اس کو رکھیں، اس کے اندر جو کھانے والا جو مواد ہے اس کے اندر ذرا بھی فرق نہیں پڑتا۔ اب ایک تربوز لیتے ہیں، وہ جب بیچنے والے نے 10 دن رکھے ہوئے ہوتے ہیں، جب آپ اس کو کاٹتے ہیں اندر سے تر و تازہ، اگر وہی تربوز آپ اس کا خول کاٹ دیں، 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیں تو شام تک بھی نہیں بچتا۔ اب ایک کیلا لے لیں، اس کی مثال جو عموماً چلتا ہے، 2 دن 3 دن آپ کے پاس پڑا ہوتا ہے، جیسے ہی آپ اس کا چھلکا اتارتے ہیں تر و تازہ، چھلکا اتارنے کے بعد کچھ دیر ہی کے بعد اس کا رنگ کالا پڑ جاتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں میں نے پھلوں کے اوپر خول چڑھا دیے ہیں تاکہ یہ محفوظ رہے، جب تم تک پہنچے تو کھانے کے قابل رہے۔ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام والحب ذو العصف والریحان، اور اللہ نے حب کہتے ہیں اناج کو، اللہ نے اناج کو پیدا کیا۔ ذو العصف صرف اناج نہیں، چوپائیں بھی اللہ کی مخلوق ہے، بس والی اناج پیدا کی کہ اناج تمہارے کام آئے گی، اور جو اس کا بس ہے وہ جانوروں کے کام آ جائے گا۔ ذو العصف والریحان، اور پھول پیدا فرمائے ہیں۔ پھول کیسے؟ کچھ پھول ہیں، کچھ پھل پھول والے ہیں کہ ان کے اندر پھولوں کی خوشبو آتی ہے۔
والحب ذو العصف والریحان فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اللہ کی کس کس قدرت اور کس کس نشانیوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ آیت 31 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے، اور بعض لوگ اس کا ترجمہ شروع ہی سے نعمتوں کے ساتھ کر رہے ہوں، تم اللہ کی کس کس نعمت کو، حالانکہ اعلیٰ کے بڑے نام آتے ہیں، نعمت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، قدرت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، نشانی کے لیے بھی۔ ہر جگہ ہم نعمت کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے اندر کچھ اللہ اپنی نشانیاں گنوا رہا ہے۔ آگے جا کر جہنم کا ذکر آئے گا تو وہاں جہنم تو اللہ کا غضب ہے، نعمت تو ہے نہیں کہ ہم وہاں پر بھی کہہ دیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ جہنم کا تذکرہ کر رہے ہیں اور جہنم کے ساتھ ہم نعمت کو جوڑتے ہیں۔ تو بعض جگہ پر یہ نعمت کا ذکر کرے گی، بعض جگہ پر اللہ کی قدرت اور نشانیوں کو بتلائے گی۔ تو یہاں پر اللہ کہہ رہے ہیں خلق الانس والحب ذو العصف والریحان فبأي آلاء ربكما تكذبان، ارے تم اللہ کی کس کس قدرت اور نشانیوں کو جھٹلاؤ گے۔ کون؟ تم کون؟ انسان اور جنات، آگے ان کا ذکر آ جائے گا کہ یہ دو گروہوں سے اللہ مخاطب ہے کہ تم اللہ کی کس کس قدرت کو جھٹلاؤ گے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، آگے اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے انسان کو پیدا کیا من صلصال، بجنے والی مٹی سے، کالفخار، ٹھیکری کی طرح، کہ مٹی کیچڑ کو جب آپ آگ میں بھونتے ہیں، پکاتے ہیں، پھر وہ بجنے والی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں اللہ نے انسان کو اس کیچڑ سے جو پکی ہوئی مٹی تھی اس سے پیدا فرمایا۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور جان کہتے ہیں جنات کو، اللہ وہ ذات ہے خلق الجان جس نے جنات کو پیدا کیا مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، آگ کے شعلے سے۔ اسی لیے تو ابلیس نے جو ہے وہ کہا تھا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروں، مجھے تو آگ سے پیدا کیا گیا جو بلند ہوتی ہے، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا جو پاؤں کے اندر انسان اس کو پاؤں کے ساتھ لگتی ہے، جو نیچے ہوتی ہے، جو پست ہوتی ہے، میں ان کو سجدہ کروں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کہہ رہے ہیں تم اللہ کی کس کس نشانی کو جھٹلاؤ گے۔ رب المشرقین و رب المغربین، اللہ تو وہ ذات ہے جو مشرقین کا بھی رب ہے، مغربین کا بھی رب ہے، کہ دو مشرقوں کا بھی رب ہے، دو مغربوں کا بھی رب ہے۔ سورۃ المزمل کے اندر اللہ ارشاد فرما رہے رب المشرق والمغرب، اللہ مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی رب ہے۔ 29ویں سپارے کے اندر اللہ ارشاد فرما رہے رب المشارق و رب المغارب، تو ایک جگہ پر اللہ کہہ رہے ہیں اللہ مشرق کا رب ہے، مغرب کا رب ہے۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں اللہ دو مشرقوں کا رب ہے، دو مغربوں کا رب ہے۔ بعض جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ بہت سے مشرقوں کا رب ہے، اللہ بہت سے مغربوں کا رب ہے۔ ہمیں تو ایک مشرق اور ایک مغرب نظر آ رہا ہے۔ تو تطبیق یہ ہے کہ یہ تینوں باتیں سچ ہیں، ہم جسے دیکھ رہے ہیں وہ ایک مشرق ہے، ایک مغرب ہے، لیکن یہ سورج جہاں سے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ غروب ہو رہا ہے، زمین چونکہ ایک گول دائرہ ہے، جب یہ نصف پر پہنچتا ہے تو ہمیں غروب ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور ہم سے نیچے وسط کے اندر جو لوگ آباد ہیں ان کے لیے طلوع ہو رہا ہے۔ تو ہمارے لیے یہ غروب ہے، ان کے لیے وہ طلوع ہے۔ تو ہمارا مشرق اور ہے، ان کا مشرق اور ہے، ہمارا مغرب اور ہے، ان کا مغرب اور ہے۔ ہمارے یہاں غروب ہو رہا ہے، امریکہ والوں کے لیے طلوع ہو رہا ہے، تو ہمارا مشرق اور ہوا، ان کا مغرب اور ہوا۔ تو دو مشرق اور دو مغرب، اللہ کہہ رہے ہیں اللہ مشرقین کا بھی رب ہے، مغربین کا بھی رب ہے۔ اور بعض جگہ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں اللہ مشارق کا رب ہے، مغارب کا رب ہے، بہت سے مشرقوں کا رب ہے، بہت سے۔ تو یہ سورج روزانہ جب طلوع ہوتا ہے تو یہ کچھ فاصلے پر طلوع ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرمیوں کے اندر جب سورج گزرتا ہے تو بالکل اوپر سے گزرتا ہے، اسی لیے دن لمبا ہوتا ہے، اور سردیوں کے اندر سورج گزرتے میں یہ اوپر سے گزر جاتا ہے، اسی لیے دن چھوٹا ہوتا ہے۔ تو یہ جو فاصلہ آیا اس کو 6 ماہ لگے، آہستہ آہستہ سورج ایک جگہ سے نکلا، اگلے دن ہلکے سے فاصلے پہ غروب ہو گیا، دوسرے دن پھر ہلکے سے فاصلے پہ نکلا، دوسرے شام کو جا کے ہلکے سے فاصلے پہ غروب ہو گیا۔ تو گویا کہ روزانہ اس کا مشرق بھی بدل رہا ہے، اس کا مغرب بھی بدل رہا ہے۔ تو اللہ وہی ارشاد فرما رہے رب المشارق و رب المغارب، اللہ مشارق کا بھی رب ہے، مغارب کا بھی رب ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اللہ کی کس کس نشانی کو جھٹلاؤ گے۔ مرج البحرین یلتقیان، کیا فرمایا کہ اللہ تو وہ ذات ہے جس نے دونوں سمندروں کو جوڑ دیا۔ یہ آپ یہ علاقہ ہے الاسفا، شاید اس کا نام ہے، بحر قیانوس اور بحر الکائل، 2 سمندر ہیں،
وہ دونوں ایک کا جو رنگ ہے وہ اور ہے، دوسرے کا کلر اور ہے، لیکن دونوں ساتھ چل رہے ہیں۔ اللہ نے دونوں کو ملا دیا اور فرمایا بینہما برزخ لا یبغیان، دونوں سمندر ساتھ چل رہے ہیں، ایک کا کلر اور ہے، دوسرے کا کلر اور ہے، مجال ہے کہ اس کا پانی اس طرف چلا جائے، اس کا پانی اس طرف چلا جائے۔ اور میں قربان جاؤں کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری، اللہ کے نبی نے کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا تھا، اللہ کے نبی نے کبھی سمندر کو دیکھا نہیں تھا، اس سمندر کا سفر نہیں کیا تھا۔ آج جب انسان اور جو ہے وہ سائنسدانوں نے ترقی کی تو یہ چیز ہمارے سامنے آئی کہ اب دو سمندر ہیں، ایک کا کلر اور ہے، ایک کا اور ہے، دونوں آپس میں ملتے نہیں ہیں، لیکن یہ آیت آج سے 1400 سال پہلے عرب کے صحراؤں کے اندر اتر رہی ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ مرج البحرین یلتقیان، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے دونوں سمندروں کو ساتھ چلایا، ملایا، لیکن ایک کا پانی دوسرے کے اندر خلط ملط نہیں ہو رہا۔ بینہما برزخ، دونوں کے درمیان ایک آڑ ہے، ایک پردہ ہے، لا یبغیان، جو تم دیکھ نہیں سکتے۔ آج تک جو ہے وہ سائنسدان ایڑی چوڑی کا زور لگا چکے ہیں کہ یہ کون سی ایسی چیز ہے کہ یہ پانی کو مکس ہونے نہیں دے رہی، لیکن ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی۔ اللہ کہہ رہے ہیں بینہما برزخ لا یبغیان، تمہارے رب نے ان کے درمیان ایک ایسا پردہ رکھا ہوا ہے کہ یہ سمندر ایک دوسرے کے اندر خلط ملط نہیں ہو سکتے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم رب کی کس کس نعمت، کس کس قدرت کو جھٹلاؤ گے۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اور اللہ ان دونوں سمندروں میں سے موتی نکال رہا ہے اور مونگے نکال رہا ہے، مرجان نکال رہا ہے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، اللہ کی کس کس نشانی کو جھٹلاؤ گے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور ارشاد فرمائے یہ جو سمندروں کے اندر جوار کہتے ہیں جہاز کو، یہ جو بڑے بڑے منشآت کہتے ہیں بڑے بے انتہا جہاز، یہ جو تمہیں بڑے بڑے جہاز نظر آ رہے ہیں سمندر کے اندر، فی البحر کالاعلام، کیسے؟ پہاڑوں کی طرح بڑے بڑے جو تمہیں جو جہاز نظر آ رہے ہیں، وَلَهُ الْجَوَارِ، وہ بھی تیرے رب کے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں وہ بھی میرے ہیں جو تم سمندروں کے اندر بڑے بڑے جہاز دیکھ رہے ہو۔ انسان نے تو صرف مٹیریل جوڑا ہے، پیدا کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، سمندروں کے اندر جو تمہیں پہاڑوں نما بڑے بڑے جہاز نظر آ رہے ہیں، اللہ کہنے وہ بھی میرے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کس قدرت کو جھٹلاؤ گے۔ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، آگے ارشاد فرمایا جو کچھ نظر آ رہا ہے سب نے ایک دن فانی ہو جانا ہے، نہ انسان بچے گا، نہ یہ کائنات کا کوئی ذرہ بچے گا، ہر ایک نے فانی ہو جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات صرف تیرے اللہ کی ذات ہے۔ وجہ ربک، یہاں پہ ترجمہ تو چہرے کا بنتا ہے، لیکن علماء نے چہرے سے ذات مراد لی ہے کہ اس دن صرف تیرے رب کی ذات جو جلال والی ہے، اکرام والی ہے، صرف اسی کو بقا ہے، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کس قدرت کو جھٹلاؤ گے۔ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہیں سب کے سب اللہ کے منگتے ہیں، یہ سب اللہ کے منگتے ہیں۔ کل یوم ہوا فی شأن، وہ اللہ روزانہ نئی شان کے ساتھ آتا ہے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، اللہ کی کس قدرت کو جھٹلاؤ گے۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، قربان جاؤں آگے اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان قریب یہ اللہ فارغ ہونے والا ہے تم دو بڑے بوجھوں کے لیے۔ ارے زمین اور آسمان کے بوجھ، انسان اور جنات، تم دونوں بوجھوں کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں سنفرغ لکم، میں جلد فارغ ہونے والا ہوں، کہ جلد تمہارا حساب لینے والا ہوں۔ جیسے انسان کہتا ہے نا بس میں تم فارغ ہونے والے ہوں، یہ کام کرتا ہوں۔ اللہ مصروف تو نہیں ہے، لیکن اللہ نے انسان سے انسان کے لہجے کے اندر گفتگو کی ہے، اس کو سمجھانے کے لیے انسان کے لہجے کو اختیار کیا۔ سنفرغ لکم، ان قریب یہ اللہ فارغ ہونے والا ہے، ایھا الثقلان، اے زمین اور آسمان کے دو بوجھوں تمہارے لیے کہ تم سے حساب لے گا۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، اللہ کی کس نعمت کو اور اللہ رب العزت کی کس قدرت کو جھٹلاؤ گے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اے انسان اور جنات کی جماعت، ان استطعتم، اگر تم قدرت رکھتے ہو، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، زمین اور آسمان کے کناروں سے نکلنے کی طاقت
رکھتے ہو، اللہ کہہ رہے ہیں فانفذوا، نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، ارے تم نہیں نکل سکتے مگر ایک بڑی طاقت کے ساتھ جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کس قدرت کو جھٹلاؤ گے؟ آگے اللہ ارشاد فرمانے يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ، کہ جب تمہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا اور تمہیں معلوم پڑ جائے گا کہ آج تمہیں مارا گیا، تو کچھ لوگ میدان حشر سے دوڑنے کی کوشش کریں گے، نکلنا چاہیں گے۔ اللہ کہہ رہے یرسل علیکما شواظ، ان کے اوپر ایک آگ کی لپٹ ان پر پھینکی جائے گی، آگ کے شعلے آئیں گے، ان پر گرائے جائیں گے۔ یرسل علیکما شواظ، ایسی آگ کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر دھواں نہ ہو، آگ کے شعلے ان کے اوپر آ کر گریں گے۔ ونحاس فلا تنتصران، اور پگھلا ہوا تانبا ان کے اوپر ڈال دیا جائے گا کہ کچھ لوگ اس دن بھاگنے کی کوشش کریں گے۔ یرسل علیکما، ان کے اوپر گرایا جائے گا، شواظ من نار، آگ کا شعلہ ان پر گرایا جائے گا، ونحاس، ان کے اوپر پگھلا ہوا تانبا گرایا جائے گا، فلا تنتصران، اس دن ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا، وہ اللہ کی گرفت سے بھاگ نہیں سکیں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اللہ کی کس قدرت کو جھٹلاؤ گے؟ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، جب آسمان پھٹ جائے گا تو وہ ایسا ہو جائے گا جیسے چیز سے چمڑا اتارا ہوا ہو اور سرخ رہ جائے، کسی جانور کی کھال اتارو تو وہ سرخ رہ جاتا ہے، یوں معلوم پڑتا ہے جیسے آسمان کے اوپر یہ جو نیلا پن ہے یہ شاید اس کا چمڑا ہے، جب اسے توڑا جائے گا تو یہ اندر سے خون کی طرح سرخ رہ جائے گا۔ فإذا انشقت السماء، جب آسمان پھٹ جائے گا، فکانت وردۃ کالدہان، جیسے چمڑا اتارنے کے بعد سرخی رہ جاتی ہے ایسے یہ سرخ رہ جائے گا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اللہ کی کس قدرت کو جو ڈلاؤ گے؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان، آگے اللہ ارشاد فرما رہے کہ اس دن انسان اور جنات سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے گناہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ ہماری عدالتوں کی طرح قانون، ہماری عدالتیں تو پوچھی ہاں بھائی تم نے جرم کیا ہے کہ نہیں کیا، اقرار کرو، اقرار کروایا جاتا ہے۔ قیامت کے دن اس سے یہ آپشن نہیں دی جائے گی کہ تم نے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، اللہ کو معلوم ہے کہ اس نے کیا تھا، اللہ کے علم ہے اور اسے پکڑا جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ، اس طرح نہیں پوچھا جائے گا کہ ہاں تم نے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، وہ انکار کر دے جی میں نے نہیں کیا تھا، اب بھاگتے پھرو اس سے منواؤ، کیسے مانے گا؟ اللہ کہہ رہے ہیں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، جس نے کیا ہے اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ بتاؤ کیا کہ نہیں کیا، بس پکڑا جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ، کسی سے سوال نہیں کیا جائے گا اس گناہ کے متعلق، انس ولا جان۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، اس دن تم مجرم لوگ ان کے چہروں سے پہچانے جائیں گے، غبار آلودہ چہرے، سیاہ رنگ، نیلی آنکھیں، اس دن مجرم ان کے چہروں سے پہچان لیا جائیں گے، اقرار کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، جب وہ چہروں سے پہچانے جائیں گے، فَيُؤْخَذُ، ان کو پکڑا جائے گا، بِالنَّوَاصِي، پیشانی کے بالوں سے، وَالْأَقْدَامِ، اور ٹانگوں سے پکڑا جائے گا اور ان کو گھسیٹا جائے گا، گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ فَيُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، مجرموں کو ان کے چہروں سے پہچانا جائے گا۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کس نشانی کو جھٹلاؤ گے؟ هَذِهِ جہنم الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرمین سے کہا جائے گا آؤ دیکھو یہ وہی جہنم ہے جسے تم دنیا میں جھٹلاتے تھے۔ هَذِهِ جہنم التی یکذب بها المجرمون یطوفون بینها وبین حمیم آن، اس دن مجرم لوگ آگ اور ابلتے ہوئے پانی کے ارد گرد پھر رہے ہوں گے، غوطے لگا رہے ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اللہ کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان، اب کے بعد جو فبأي آئے گا اس کا ترجمہ نعمت میں بدل چکا، اب اللہ اپنی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو کوئی انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، مقام ربه جنتان، اس کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں دو جنتیں ہیں، ایک بھی نہیں دو جنتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میرے بندے تم اللہ کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ذَوَاتَا أَفْنَان، وہ جنتیں کیسی ہیں؟ فرمایا وہ ٹہنیوں والی، جنت باغ کو کہتے ہیں، اور باغ کے اندر جو درخت ہوں گے وہ ٹہنیوں والے درخت ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، اور اس کے اندر چشمے ہوں گے، چشمے کیسے ہوں گے؟ چلتے ہوئے چشمے ہوں گے،
بخاری اور مسلم کے اندر اس کی وضاحت آتی ہے، دودھ کا چشمہ ہے، شہد کا چشمہ ہے، شراب کا چشمہ ہے، چل رہے ہیں، انسان یہاں بیٹھا ہوا ہے، دل کے اندر خواہش اٹھے گی چشمے سے پانی پیوں، سامنے سے چلنا شروع ہو جائے گا، دودھ والے میں سے پیوں، دودھ والا اسی شہد والے کو کراس کرتا ہوا اس کے پاس سے چلنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں فیہما عینان تجریان، اس جنت کے اندر اللہ نے تمہارے لیے چشمے رکھے ہوئے ہیں جو چلتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، اور اس جنت کے اندر جو پھل ہیں اس کی دو دو قسمیں ہیں۔ بعض علماء نے تو کہا ہے جو دنیا کے اندر ہم پھل دیکھتے ہیں یہ اس کا نام ہے، اس پھل کی ایک اور قسم جنت کے اندر ہے جو دنیا والوں کے تصور میں بھی نہیں ہے۔ تو جنت کے اندر درختوں پر جو پھل لگے ہوئے ہیں، پھل ایک ہیں، قسمیں دو ہیں، اس کا ذائقہ اور ہے، اس کا ذائقہ اور ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں فیہما من کل فاکہۃ، ہر پھل کے وہاں پر دو دو قسمیں ہوں گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور آگے اللہ ارشاد فرمانے کہ جو جنتی لوگ ہوں گے وہ تکیوں کے اوپر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ اور تکیے کیسے ہوں گے؟ بطائنها من استبرق، کہ ان کا جو استر ہوگا وہ بھی گاڑے ریشم کا ہوگا، اندر کی تو کیا بات ہے، ہمارے ہاں جو چیز کا استر ہوتا ہے وہ ہلکا پھلکا، اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کا جو استر ہوگا وہ بھی گاڑے ریشم کا ہوگا، جس کے اوپر یہ جنتی لوگ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور جو جنت کے پھل ہیں وہ ان کے قریب جھکے ہوئے ہوں گے، جنت کے میوے ان کے قریب جھکے ہوئے ہوں گے، اس کے لیے جانا نہیں پڑے گا، اٹھنا نہیں پڑے گا، تکلف نہیں کرنا پڑے گا، یہ بیٹھے ہوئے ہوں گے تو میوے اور جو اس کی شاخیں ہیں وہ جھکی ہوئی ہوں گی، کھائے گا، ڈکار آئے گی، بات ختم، ہضم، بھوک نہیں لگے گی، مزے کے لیے کھائے گا۔ جیسے آج بھی کچھ لوگ مزے کے لیے کھاتے ہیں نا، آپ کسی سے کہو کھانا کھا لو، کہتے ہیں جی میں نے کھانا کھایا ہوا ہے، پھر بھی سامنے کر دو، دو پلیٹیں مزے کے لیے کھا جاتے ہیں۔ تو وہاں بھی انسان رجا ہوا ہوگا لیکن صرف مزے کے لیے کھائے گا، اور جب کھائے گا تو پیشاب کی ضرورت نہیں ہے، بول براز کی ضرورت نہیں ہے، ڈکار آئے گی، ختم، کوئی قبض نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے، جنت کے اندر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ، اور جنت جتنی مرضی اچھی جگہ ہو، انسان کے ساتھ شریک حیات رفیق حیات نہ ہو تو انسان کا دل نہیں لگتا۔ آدم علیہ السلام بھی تو جنت کے اندر مایوس ہو گئے تھے، پھر اللہ رب العزت نے اماں ہوا کو پیدا کیا۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ رفیق حیات کے ساتھ ہر جگہ خوش رہتے ہیں۔ اللہ نے انسان کی تسکین کے لیے عورت کو پیدا کیا ہے، لیکن آج معاشرہ اس قدر، ہمارے معاشرے کے اندر اس قدر بگاڑ آ چکا ہے کہ اگر کسی شادی شدہ مرد کے پاس عورت نہ ہو تو وہ کہتے ہیں ذرا سکون میں ہو تو 4 دن، حالانکہ اللہ کہہ رہے ہیں قرآن کے اندر کہ عورت کو میں نے تمہارے سکون کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن آج مرد عورت سے 2-4 دن دور رہے تو کہتے ہیں ذرا سکون ہے، عورت پاس ہو تو بے سکونی۔ یہ کیا ہے؟ سوچے ذرا اس کو، عورت بھی سوچے، مرد بھی سوچیں کہ ہماری اعمال کی وجہ سے ہماری عورتیں ہماری نافرمانیوں پہ آ گئی ہیں، اور عورتیں سوچیں کہ جس اللہ نے مجھے مرد کے سکون کے لیے پیدا کیا ہے، آج میری موجودگی میں وہ بے سکونی، اس کے دل کے اندر بے سکونی ہے، اور اگر 2-4 دن کے لیے میکی چلی جاتی ہوں تو وہ بڑا خوش رہتا ہے کہ 2-4 دن فریش ہوں، طبیعت فریش ہو گئی۔ آگے قرآن تو یہ نہیں کہہ رہا، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ میں نے سکون کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت و ارشاد فرما رہے فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، قربان جاؤں کہ اللہ جنت کی عورتوں کا حسن بعد میں بیان کر رہے ہیں، اللہ ان کی حیا اور ان کا شرمیلا پن پہلے بیان کر رہے ہیں کہ جنت کی عورتوں کی یہ خاصیت ہے کہ ان کی نظریں جھکی ہوئی ہیں اور ان کے اندر شرمیلا پن ہے۔ آج ہماری میڈیا نے، آج ہمارے ڈراموں نے، آج ہماری فلموں نے ہماری عورتوں سے یہ شرمیلا پن اور یہ جھکی ہوئی نظر ختم کر دی ہے، بے باک کر دی ہے آج ہماری عورتوں کو۔ اب ذرا اندازہ لگائیے کہ بھی کسی بازار کے اندر جائیں، اللہ کی قسم کوئی عورت، آپ شرماتے ہوئے راستے کے کنارے پہ ہو جائیں گے لیکن کوئی عورت آپ کو گزرنے کے لیے راستہ نہیں دے گی، ایسے سینہ تان کے چل رہی ہوتی ہیں کہ مرد مجبور ہو جاتا ہے کہ میں اس کو راستے دے رہوں، مجال ہے کہ وہ عورت سائڈ پہ ہو کر کسی مرد کو راستہ دے۔ بے باک کر دیا ہے آج ہماری میڈیا نے آج ہماری عورتوں کو، آج ہمارے ڈرامے اور ہماری فلموں نے ہماری عورتوں سے وہ شرمیلا پن چھین لیا ہے۔
تو اللہ اور جنت کی عورتوں کا ذکر کر رہے ہیں، فیہن قاصرات الطرف، کہ ان کے اندر شرمیلا پن ہے، ان کی نظریں جھکی ہوئی ہیں۔ بعد میں اللہ اس کے حسن کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ پہلی خاصیت ہے، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اور فرما رہے ہیں کہ وہ ایسی عورتیں ہیں کہ کسی جن اور کسی مرد نے انہیں چھوا نہیں ہے۔ اور جتنا جتنا وقت گزرتا جائے گا اس آیت کی قدر بڑھتی چلی جائے گی۔ آج معاشرہ اس طرح ہو چکا ہے کہ آج اس آیت کی قدر بہت بڑھتی چلی جائے گی، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ شاید ہی کوئی ملے کہ جسے کسی انسان اور جن نے نہ چھوا ہو۔ جتنا جتنا معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا چلا جائے گا، اس آیت کی قدر بڑھتی چلی جائے گی، کہ اللہ کہہ رہے ہیں وہ عورتیں ایسی ہیں کہ جس کو کسی مرد نے نہیں چھوا، کسی جن نے اس کو نہیں چھوا۔ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان کأنہن الیاقوت والمرجان، اللہ کی کس کس نعمت کو ٹھکراؤ گے، جھٹلاؤ گے، کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ جنت کی عورتیں تو ایسی ہیں جیسے کہ یاقوت اور مرجان ہو۔ ایسے حسن کے اندر سفید، اور صرف سفیدی نہیں، سفیدی تو چونا ہوتی، سفیدی کے اندر سرخی مائل جو ہے وہ اصل حسن ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کأنہن الیاقوت والمرجان، ان کے حسن کے اندر سفیدی اور سفیدی کے اندر سرخی مائل سفیدی ہوگی۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، آگے اللہ ارشاد فرما رہی ہے تو احسان والوں کے لیے اللہ کی طرف سے احسان کا بدلہ ہے، اللہ یہ نہ دے تو اور کیا دے۔ حالانکہ ہمارا کیا احسان ہے، اللہ کے ہم بنائی ہوئی مخلوق ہیں، اللہ کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، اور جو تھوڑی بہت ہی عبادت کر لیتے ہیں، اگر یہ بھی دیکھا جائے تو اللہ اس سے بڑھ کر نعمتیں دے رہے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں تو جو تم تھوڑی بہت عبادت کر رہے ہو یہ میرا تم پر احسان ہے، اللہ بہت بڑی ذات ہے، اسے احسان کے اندر لے رہی ہے کہ یہ تمہارا مجھ پر احسان ہے، اور اس احسان کے بدلے میں جنت کے اندر دوں گا۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان، اللہ کہہ رہے ہیں اور وہ جو دو جنتوں کا ذکر ہوا تھا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، ان دو جنتوں کے علاوہ بھی دو اور جنتیں ہیں، وہ بھی دوں گا، یعنی کہ کل 4 جنتیں دوں گا۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُدْهَامَّتَانِ، وہ جنتیں کیسی ہوں گی، وہ سبز باغات ہوں گے۔ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ، اس جنت کے اندر جو چشمے ہوں گے وہ ابلتے ہوئے ہوں گے۔ آج یہ نظارہ دیکھنے کے لیے سال میں ایک دفعہ ہمیں ناران کاغان جانا پڑتا ہے، دل کو کتنی لذت ملتی ہے کہ اللہ کی قدرت کو دیکھتے ہیں، چشمے گر رہے ہیں، ابل رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں وہاں جنت کے اندر ہر جنتی کے لیے ایسے چشمے بناؤں گا کہ کچھ ابل رہے ہوں گے، کچھ بہہ رہے ہوں گے۔ فیہما عینان نضاختان فبأی آلاء ربکما تکذبان فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، اور اس جنت کے اندر اس کے لیے مختلف قسم کے میوے ہوں گے، ونخل اور کھجوریں ہوں گی، ورمان اور انار ہوں گے۔ یہ کھجور ایک بہت بڑی عمدہ غذا ہے، اور عرب چونکہ اولین لوگ تھے ان سے خطاب تھا، وہاں کھجور جو عمدہ غذا تھی اسی لیے کھجور کا ذکر بار بار ہوا۔ آج ہمارے پاکستان میں کھجور کھانے کے قابل نہیں ہوتی، کبھی آپ سعودیہ جائیں وہاں کی کھجور کھائیں، اس کھجور کا جو ٹیسٹ ہے وہ کسی پھل کے اندر نہیں ہے، یہ ذائقے کے اندر بھی سب سے اعلیٰ ہے اور صحت کے اندر بھی سب سے اعلیٰ پھل ہے۔ اللہ بار بار اسی لیے اس کا ذکر کر رہے ہیں، فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، اس جنت کے اندر مختلف سے پھل ہیں اور کھجوریں ہیں اور انار ہے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ فیہن خیرات حسان، اس کے اندر اور بہت سی عورتیں ہیں، خیرات کہتے ہیں نیک عورتیں ہیں، حسان خوبصورت اور نفیس عورتیں ہیں۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان حور مقصورات فی الخیام، اور ارشاد فرمائیں کہ بعض حوریں تو ایسی ہیں جو صرف تمہارے خیموں کے اندر تمہارا انتظار کر رہی ہوں گی، کہ جس خیمے کے اندر تم جا رہے ہو اس خیمے کے اندر آپ کو ملیں گی، وہ صرف خیمے کے اندر ہی تمہارا انتظار کریں گی، باہر نہیں نکلیں گی۔ انسان کی جنت ہوگی۔ بعض لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے، جو سیر و تفریح کا شوق رکھتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ خیمے کی کتنی لذت ہوتی ہے، وہ ہوٹل کی بجائے خیموں میں رہنا پسند کرتے ہیں، اس کی اپنی ایک لذت ہوتی ہے۔ تو جنت کے اندر محلات
حالات کے ساتھ ساتھ اللہ نے خیموں کا نظام کیا ہوگا، اور اس خیموں کے اندر بھی اللہ کہہ رہے ہیں صرف خیمے نہیں ہوں گے، اس خیموں کے اندر بھی تمہارے لیے حوروں کا انتظام ہے۔ حور مقصورات فی الخیام فبأی آلاء ربکما تکذبان لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، وہ بھی ایسی ہیں کہ کسی انسان اور جن نے اس کو چھوا نہیں ہے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، اور یہ جو جنتی لوگ ہوں گے یہ ایسے مسندوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، رفرف خضر جو سر سبز ہوں گے، سبز مسندیں ہوں گی، عبقری نادر ہوں گی، اور حسان نفیس ہوں گی، یعنی کہ سبز خوبصورت اور نفیس مسندوں پر یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، اللہ کی کس کس نعمت کو جو تم جھٹلاؤ گے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کا نام ہی بابرکت ہے جو صاحب جلال ہے اور صاحب اکرام ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے ساتھ لگاؤ عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سوچ سمجھ کر پڑھیں گے تو یہ ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گا، اس کے لیے اس کے پڑھنے میں بھی لطف آئے گا اور نماز کے پڑھنے میں بھی لطف آئے گا، ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے کیا مخاطب ہے، کیا کہہ رہا ہے، اور ہم اللہ رب العزت اس کے اندر کیا کیا پیغامات دے رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کہا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔